ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پھر تھوڑا سامنے جگہ ہے، پر کر لیجئے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھ رہے فرشتوں کو؟ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں؟ بولو جی۔ جی ہاں، ایسا فرشتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یاد کی مجلس اس کو بھی رکھنا، اس کے اللہ کی یاد کی مجلس جہاں ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور ہمارا نام، ہمارا تذکرہ اللہ جل شانہ فرشتوں کی مجلس میں فرمائیں گے۔ سن رہے دوستو؟ ارے ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، تم ادھر دیکھو۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہی کام اللہ نے اس امت کو، مجھے آپ کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے نبیوں کو جو کام دیا ہے، وہ کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور نبیوں کو اللہ نے جو کام دیا وہ بہت آسان تھا۔ اللہ کے بندوں میں چلو پھرو، ان کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت سمجھا کر ان کو اللہ کی طرف لاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ کی طرف بلانا، جس کو کہتے ہیں دعوت دینا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو دعوت اتنا پاورفل عمل ہے کہ اللہ انسانوں کے دل پلٹتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دیتا تھا، اور ہدایت والوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف اللہ پاک ہدایت والوں کی مدد کرتا تھا۔ اور اللہ تعالی ہر زمانے میں انسانوں کے امتحان کے لیے نبیوں کے مقابل باطل طاقتوں کو، باطل قوتوں کو بھی رکھا ہے۔ تو اس زمانے کے باطل کو بھی نبیوں کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے توڑا ہے۔ تو دعوت کی وجہ سے انسانوں کو ہدایت ملے گی، ہدایت والوں کی مدد اللہ پاک عقل اور ظاہر کے خلاف فرمائیں گے، اور مقابل کے باطل کو اللہ اپنے قدرت سے توڑیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہی دعوت اللہ نے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ہم نکموں اور کمزوروں کو دی، اور پھر ہم خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں قرن اول کی محنت جو ایک نہج پر سارے عالم میں زمانے صحابہ میں ہوئی ہے، اللہ نے اس زمانے میں حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول کیا، ان پر یہ کام کھولا، اور وہ محنت اللہ نے مجھے آپ کو اس زمانے میں دی ہے۔ تو دعوت امت کی ذمہ داری ہے۔ میرا آپ کا کام روٹی کپڑا کھانا پکانا مکان دنیا نہیں ہے، اس میں لگیں گے ناکام ہوں گے۔ میرا آپ کا کام امت میں چلنا پھرنا، اللہ کی طرف بلانا ہے۔
جو اللہ کی طرف بلائے گا اسے اللہ ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے بنیں گے جب ہم اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو امت کا کام ہے، کس کا کام ہے بھائی؟ امت کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے مرد ذات میں تھے، ان پر دعوت کی ذمہ داری اور اللہ نے دعوت کا کام دیا تھا، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی اللہ کو پسند ہے کہ اس امت میں چونکہ جہاں مرد ہیں وہاں برابر کے عورتیں ہیں، وہاں برابر کے بچے ہیں۔ امت یہ وہ لفظ ہے جس میں ان تینوں کو شامل کیا گیا ہے، تینوں پر لاگو ہوتا ہے امت کا لفظ، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی، یہ تینوں ہوں گے امت۔ پہلے تو اللہ کا کام مرد کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، لیکن پیارے آقا کی وہ امت ہے کہ اس امت کی عورتیں بھی اللہ کا کام کریں گی۔ میرے دوستو عزیزو، ایک بات عرض کروں، اگر عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے اور سارا گھرانہ اور انشاءاللہ اس کے خاندان میں بھی دین آئے گا۔ عورت ایک بہت پاورفل عنصر ہے، پاورفل ایلیمنٹ ہے، جی ہاں، اللہ نے اس کو نازک بنایا ہے، لیکن اس میں بہت سارے صفات رکھے ہیں جو مردوں سے زیادہ ہیں، اور ان کی بڑی قدر اسلام نے کی ہے عورتوں کی، اور کرنا چاہیے۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا مرد کے سکون کے لیے ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کو جنت میں لے جائے گی، اگر بہن ہے تو بھائی کو جنت میں لے جائے گی۔ ہمارا سارا معاشرہ عورت پر منحصر ہے، اگر ہماری عورتیں دیندار ہوں گی ہمارا سارا معاشرہ بھی دیندار ہوگا، معاشرے میں دین آئے گا۔ اگر ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح محنت نہیں کی اور عورتیں دیندار نہیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کا کام ہے، وقت تھوڑا ہے، ورنہ عورتوں کی فضیلت میں آپ کو سناتا تو آپ کو اچھا لگتا۔ آج عورتیں مظلوم ہیں، مظلوم، دنیا نے ان پر ظلم کر رکھا ہے، اور اسلام نے ان پر رحم کیا ہے اور ان کی بڑی تعظیم کی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے دکھایا ہے کہ صفا مروہ کی دوڑ اور بیت اللہ کا قیام اور زمزم کا نکلنا اور وہ زمزم کی برکتیں، وہ اسلام کے شعار، ان سب کے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور قیامت تک دکھایا ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں ہمارے کام کے لیے کیسے قبول ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ تم سب عورتوں کے دین کے کام میں معاون بنو، اور عورتوں کو بھی حکم دیا، اے عورتوں تم مردوں کے دین کے کام میں معاون بنو۔ اگر جبرائیل آسمان سے دھرتی کی طرف اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں تو وہ سلام سب سے پہلا وہ مردوں کو نہیں ملا ہے، وہ اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے دکھایا ہے کہ عورتیں کیسے جان اور مال اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہیں، اور اللہ خوش ہو کر ان کے لیے کیسے پیغام دیتے ہیں۔ کرو گے بھائی مستورات میں کام؟
ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ مستورات کا کام کیا ہے؟ تو حضرت جی نے ایک جملے میں فرمایا تھا، مستورات کا کام یہ ہے گھر گھر تعلیم زندہ ہو، گھر گھر کی تعلیم سے اعمال صحابہ گھروں میں زندہ ہوں گے۔ کیا زندہ ہوں گے گھروں میں؟ اعمال صحابہ۔ اعمال صحابہ وہ تھے کہ گھر گھر کا بچہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ابھی اسے پورا شعور نہیں آیا لیکن ایسا جذبہ بنا تھا، گھر کے اعمال کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر لامبے دکھتے اور کہتے میری یہ جان گو کہ معصوم ہے لیکن حیات دین کے لیے لگانا چاہ رہا ہوں۔ اعمال صحابہ گھروں میں زندہ ایسے تھے کہ خود بھوکے اور فاقے رہ کر مہمان کا اکرام کرتے تھے، ان کا پیٹ بھرتے تھے۔ یوسعون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ سن رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ دیکھو بعض لوگوں کو نیند لگ رہی ہے، ارے بھائی ذرا سنو ادھر، دیکھو ان کو اٹھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو ذرا سن لو۔ عورتوں کو دیندار بنانا بہت آسان ہے، اور اگر وہ دیندار بنیں گی تو گھر میں اور معاشرے میں دین کا آنا بھی بہت آسان ہے۔ جی ہاں، اور اللہ ہماری عورتوں کو جزائے خیر دے۔ اجی ہم 5 مہینے کے لیے بستر اٹھا کر نکل جاتے ہیں، ہماری عورتیں گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور ہمارے بچوں کی نگرانی کرتی ہیں، پاک دامنی کے ساتھ رہ کر سارے کام کرتی ہیں۔ اگر ہماری عورت ہم کو چھوڑ کر اپنے میکہ چلی جائے تھوڑے دن کے لیے تو معلوم ہوگا کہ ہم کیسے رہتے ہیں اور ہمارے بچے گھر کیسے رہتے ہیں۔ اگر گھر عورت نہیں تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا تو میں نے عرض کیا اصل میں مستورات کا کام یہ ہے کہ گھروں کی تعلیم اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا۔ اگر میں ایک سوال کروں تو آپ برا مان جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو میں کروں گا۔ برا تو نہیں مانو گے نا بھائی؟ ہم سب تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ نصیحت کی مجلس ہے نہ کچھ ایسا ہے۔ یہ بتائیے گا، میں سوچ رہا ہوں کہ پوچھو نہ پوچھو، آپ لوگ تو بہت پرانے لوگ ہیں، قربانی والے ہیں۔ گھر کی تعلیم میں کون کون شریک رہتے ہیں؟ آپ میں سے ذرا ہاتھ اٹھائیے، سچ سچ بولنا۔ روزانہ گھر کی تعلیم میں رہنے والے کون کون ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے گا، 30% مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے اور تقریباً 70% مجمع چونکہ بیٹھتے نہیں ہیں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے ارشاد فرمایا گھر کی تعلیم اس وقت مضبوطی کے ساتھ ہو سکتی ہے جبکہ ہم سب کام کرنے والے 2 کام کریں۔ سب سے پہلا کام گھر کی تعلیم میں تعلیم کا وقت طے کریں۔ طے ہے؟ مغرب بات کریں گے، عشاء بات کریں گے، کب کریں گے؟ طے کیا ہے وقت کسی نے؟ نماز کے اوقات طے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وقت یہ نماز، یہ وقت یہ نماز۔ کیوں؟ کسی عمل کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا وقت طے کیا جاتا ہے، تبھی اس کا اہتمام اور اس کی افضلیت سامنے آتی ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، ہر چیز بے وقت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی قیمت بھی کم ہے۔ تو بھائی وقت طے کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی یہ عملہ تو وہ ہے جو پورے ضلع کو لے کر چلنے والا ہے۔ ہم جتنا اہتمام کریں گے ہمارے پیچھے چلنے والے اسی کے بقدر ان میں بھی اہتمام آئے گا۔ اگر ہم کمزور رہیں گے تو ہمارا عملہ، ہمارے پیچھے جو ساتھی چلنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ وقت طے کرو۔ اور دوسری چیز حضرت نے فرمائی
کہ گھر کا مرد آدمی گھر کی تعلیم میں ضرور شریک رہے، چونکہ دعوت کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے۔ تعلیم میری بیوی کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، اس لیے میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم، گھر کی تعلیم بھی میری ضرورت کے لیے ہے۔ بھائی اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت بڑھے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں اور ہمارے بچے دیندار بنیں، بے دینی کے ماحول میں جا کر وہ داعی بنیں اور گھر میں توحید کی فضا قائم ہو اور گھر والے اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگ کر پورا کر رہے ہوں اور گھروں میں اللہ کے ذکر کا ماحول قائم ہو اور اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی مدد کو گھر والے اترتا دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کا گھر اس طرح اللہ کی مددوں والا، آپس میں جوڑ اور محبت والا، دین کی فکر والا، جان مال اللہ کے راستے میں لگانے والا بنے، میرے دوستو عزیزو، گھر کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہوئے ہر گھر میں تعلیم کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کتنی دیر کریں گے بھائی تعلیم؟ آپ بتاؤ، گھر کی تعلیم کتنی دیر کرو گے؟ کتنا؟ کیا بولتے ہیں؟ گھر میں تعلیم کتنی دیر کرنا؟ گھر کی تعلیم کا وقت کتنا ہے؟ ابھی کتنی دیر کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ کے گھر کتنی دیر ہو رہی تعلیم؟ 20 منٹ۔ آپ کے پاس کتنی دیر ہو رہی ہے؟ 20 منٹ۔ کیوں بھائی سب 20 پہ ہیں؟ آپ کے پاس کتنی دیر کر رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کرنے والے ہیں کوئی؟ دیکھو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ادھر آپ بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ایسی ترتیب ہم سب بنا لیں کہ ہمارے گھر تعلیم آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو۔ ہر مسلمان سے ہمارا مطالبہ یہ ہو کہ آدھا گھنٹہ گھر کے اندر تعلیم، ان کو سمجھائیے، جا کر بتائیے ان کو۔ رحمت والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں رحمت والی ہیں۔ گھر میں رحمت اور محبت چاہتے ہو، آقا کی باتوں کی تعلیم شروع کرو اس طرح موٹے موٹے انداز میں، تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے۔ گھر جا کر تعلیم گھروں کے اندر زندہ ہو، مسجد کی جماعت محنت کرے اور گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کی کوشش۔ حضرت جی نے فرمایا تھا، مولانا اسامت اللہ علیہ نے، بھوپال کے بڑے سید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت گھر کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ تو حضرت نے فرمایا 1.5 گھنٹہ۔ پھر مشورے سے ہمارے بزرگوں نے طے کیا کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ تو ہونا چاہیے روزانہ تعلیم۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کتنے عملوں کے ساتھ کر رہے بھائی تعلیم؟ سب کر رہے ہیں 5 عملوں کے ساتھ؟ سب کرو بھائی۔ کیا ہم قرآن اپنے بیوی بچوں کو نہیں سکھائیں گے؟ اللہ کا کلام قرآن جہاں پڑھا جائے گا، فرشتوں کی جماعت جو گشت کر رہی ہے وہ آ جائے گی۔ قرآن سکھانا بیوی بچوں کو یہ واجب ہے اور سیکھنا فرض ہے۔ بھائی تھوڑی دیر قرآن کا حلقہ کر لو گھر میں، پھر کتابیں پڑھ لو، منتخب، فضائل اعمال، فضائل صدقات، 3 کتابیں، 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے۔ ہم کام کرنے والوں کے لیے یہ تو بھائی سب کو معلوم ہے۔ آپ ہر نئے مسلمان سے جس کا 1 دن بھی نہیں لگا، اس سے ہم 5 عملوں کے ساتھ تعلیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہم سب جاننے والے اگر نہیں کریں گے تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ تشکیل ہو، جذبے بنیں گے تشکیل سے، ورنہ ہمارے بچے بولیں گے کیا بنو گے؟ تو ڈاکٹر۔ ہم تشکیل کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے
چاہے تم ڈاکٹر بنو، چاہے تم انجینئر بنو، چاہے تم وزیر بنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے سب کچھ لگانا، یہ جذبہ تمہارا ہونا چاہیے۔ جذبات اندر سے بدلنے کے لیے تشکیل ہے، نام لکھنے کے لیے نہیں ہے، شکل بدلنا، جذبہ بدلنا، پھر مشورہ، اس کی برکت ہے گھر میں۔ تینوں کو 3 ذمہ داریاں دے دیں گے، بیٹی کو بولیں گے بیٹی تم قرآن کے حلقے کی ذمہ دار ہے، وہ فکر مند ہو جائے گی۔ بیٹا تم کو کتاب پڑھنا ہے، دیکھو پیارے آقا کی مبارک باتیں تم کل پڑھو گے، تمہاری زبان سے سب وہ الفاظ نکلیں گے۔ میں 6 صفات بولوں گا۔ اس طرح سے مشورہ گھر میں قائم کرنا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی اصل میں یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہر گھر میں زندہ ہو، اس کے لیے ہماری مسجد کی جماعتیں مضبوط ہوں، اور وہ روزانہ ملاقات کے ذریعے جب آپ توحید کی رسالت کی آخرت کی دعوت دیں گے تو گھر کے اندر تعلیم کا فائدہ بتا کر گھر کی تعلیم شروع کرانے کی پوری فکر فرمائیے۔ ایسی کوئی مسجد ہے جو روزانہ ایسا کر رہی ہو؟ ذرا بتائیے۔ گھروں میں تعلیم کو زندہ کرانے کی فکر کون سی مسجد کی جماعت کر رہی ہے؟ بتاؤ نا بھائی آپ حضرات۔ ہمارا یہ کرنول سارے صوبے کی آنکھ ہے، ناک ہے، سب سے زیادہ کام آپ حضرات یہاں سے اللہ کام لے رہے ہیں۔ یہاں کی مٹی میں، یہاں کے مزاج میں محبت ہے۔ آپ جو محبت دیتے ہیں، آپ جو اکرام کرتے ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آنے والی جماعتیں جو آپ سے متاثر ہو کر جاتی ہیں، شاید ہی کوئی علاقہ ہو، ہم میوات سنتے تھے لیکن اس سے بھی ایک ہاتھ زیادہ آپ حضرات۔ پھر کیوں پیچھے ہو گئے بھائی؟ ہے مسجد کی جماعت، بولنا نہیں چاہ رہے، اخلاص کی وجہ سے نہیں بولنا چاہ رہے کہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ ہے کون سی جماعت ہے؟ کہاں ہے بتائیے مجھے۔ کہاں ہے بھائی پیلی مسجد؟ آپ لوگ کر رہے، پھر بڑھ رہے ہیں، گھروں میں تعلیم بڑھ رہی ہے لوگوں کی، روزانہ ملاقات کی ترتیب بنا رہے۔ دیکھو بھائی یہی ہونا چاہیے، سب کر رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے ہیں اصل میں۔ ہر مسجد ٹارگٹ بنا لو، عبد الرحمان کے گھر، جانی بھائی کے گھر، سلیم بھائی کے گھر، آج 3 گھروں پر 2 ساتھی جائیں گے اور گھر میں تعلیم کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ وقت تھوڑا ہے نا، میں جلدی بولتا ہوں۔ اور دوسری چیز گھروں میں تعلیم کو بڑھانے کے لیے ہفتے وار تعلیم، ہفتے وار تعلیم۔ اگر مسلمانوں کے گھر فضائل کی تعلیم زندہ ہوگی، مسجدیں آباد ہوں گی، اور صاف نظر آئے گا کہ بچے کالج، اسکول، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں گے لیکن آنکھیں دیکھ کر کہیں گی یہ کسی مدرسے میں پڑھنے والا عالم اور دین کا طالب علم ہے، ایسا نظر آئے گا گھروں کی تعلیم کی وجہ سے۔ چونکہ عورتیں بہت جلدی تاثر لیتی ہیں تو ہماری بیٹیاں وہ اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں گی۔ جب حال اللہ ڈالیں گے تو بجائے اللہ کے غیر کی طرف رخ کرنے کے، تعلیم والوں کے بچے، تعلیم والوں کے گھرانے والے وہ اعمال کو سبب بنا لیں گے، صلاۃ الحاجت اور صدقات، اور اپنے رب سے مانگنے میں لگیں گے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج سارا ہمارا ماحول گھر کی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں ہماری بچیوں کا یہ حال ہو گیا، ہمارے بچوں کا یہ حال ہو گیا، یہ گھروں میں یوں ہو گیا، یہ گھروں میں خاندانوں میں ایسا توڑ ہو گیا۔ اللہ کی قسم گھروں کی تعلیم رحمت والے نبی کے پاک باتیں گھروں میں رحمت لائیں گی۔ تو بھائی ہفتے وار تعلیم مضبوطی کے ساتھ کرو۔ 2-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ بعض حضرات میں دیکھ رہا وہ نیچے منڈی ڈال رہے، میں تو ٹیچر تھا، لیکچرر تھا، میں پڑھاتا تھا، سب معلوم ہے کون سنتے ہیں کون نہیں سنتے ہیں۔ ذرا غور سے مجھے دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑا سا صبر کر کے سنو، پھر چلے جاؤ گے نا شام۔
ذرا پیچھے والے بھی غور سے سنیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا ہفتے وار تعلیم اس کو مضبوط بنائیے. مسجد کی جماعت، حلقے کے ذمہ دار، مشورے والے، یہ سب مل کر فکر کریں. بعض دفعہ بعض مسجد کی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، ساتھی زیادہ قربانی والے نہیں ہوتے، نئی مسجدیں ہوتی ہیں، نئے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے. سب ذمہ داروں کا کام ہے. جن کے گھروں میں ہفتے وار تعلیم ہو رہی ہے، اپنے گھر میں ہفتے وار تعلیم سے کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ تو پھر وہ بوجھ نہیں سمجھیں گے. خوش دلی کے ساتھ ہر ہفتہ ان کے گھر تعلیم ہوگی. کریں گے انشاءاللہ؟ کیا بتاؤ گے جا کر؟ ان سے کہیو 1.5 گھنٹہ آپ کے گھر اللہ کے دین کی نسبت پر اجتماع ہوگا. مختلف خاندانوں اور گھروں سے دین کی نسبت پر بہنیں جمع ہو جائیں گی اور یہاں ایمان کے مذاکرے ہوں گے، پیارے آقا کی پاک باتیں ہوں گی. تو 1.5 گھنٹہ رحمت کے فرشتوں کا نزول آپ کے گھر ہوگا. آپ کے گھر رحمت آئے گی، آپ کے گھر برکت آئے گی. ہدایت لے کر لوگ جائیں گے، دین پر چلنے کا جذبہ اندر لے کر جائیں گے. آپ کو یہ نفع ہوگا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا. آپ ان گھروں کو سمجھائیے. اور ایک بات سن لیجئے، اگر وہ گھر والے 6-8 مہینے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں تعلیم رکھیے، اس وقت آپ اپنے شہر کے مشورے میں وہ بات رکھیے کہ فلاں جگہ تعلیم ہو رہی تھی، کچھ ایسی تعلیم والوں کو مجبوری ہو گئی کہ وہ گھر بدلنا چاہتے ہیں، تو شہر کے مشورے والے انشاءاللہ گھر بدلیں گے. اور متبادل گھر بھی لے کر آئیے اور گھر والوں کو بھی لے کر آئیے، پھر ان سے بھی بات ہوگی، اس گھر میں تعلیم ہوگی. جس گھر میں تعلیم آپ کو شروع کرنا ہے، ان گھر والوں کا ایک دن بھی وقت نہ لگا ہو، کوئی بات نہیں، صرف وہ چاہتے ہیں ہمارے گھر تعلیم ہو، ان کے گھر تعلیم رکھیے. وقت لگائے ہوئے ہونا ضروری نہیں ہے. ہر مسلمان ایمان والا ہے، ہر مسلمان اللہ کی، اس کے حبیب کی محبت رکھتا ہے. اس کے گھر میں تعلیم کو داخل کیجیے، اس کے گھر میں جماعتوں کو داخل کیجیے. ہفتے وار تعلیم. دوسری بات، ہفتے وار تعلیم سرسری ہو رہی ہے. جس دن ہفتے وار تعلیم ہے مستورات کی گشت کر رہے ہیں بھائی، ہر مسجد والے کر رہے نہیں کر رہے؟ ذرا بتائیے نا مجھے. آپ حضرات کر رہے کتنے دن پہلے سے کرتے؟ نہیں 1 سال سے تو آپ کر رہے. اللہ آپ کو قبول فرمائے. کون سا دن ہوتا آپ کے پاس تعلیم؟ جمعہ کے دن تعلیم ہوتا نا، تو جمعرات کو کرتے گشت. پرچے بھی دے رہے آپ لوگ؟ اور کون کون پرچے پہنچا رہے بھائی؟ کاغذ پہ لکھ کر کون کون پہنچا رہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. سب پرچے لکھ کے دے رہے سب؟ اچھا، اب آئندہ سے پرچہ نہیں لکھنا، لکھ کے دینا نہیں پرچہ. لکھے سو پرچہ مسجد میں رکھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دو گے پرچے نہیں دینا. نظام الدین سے منع کیا ہوا ہے بہت دن پہلے سے، پرچہ نہیں دینا. کیا کرنا پھر؟ جماعت کی شکل میں جن بہنوں کی ذمہ داری طے ہوئی ہے ان کے گھر جا کر ان کے محرم سے ملاقات کر کر خبر کرنا، اطلاع دینا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کسی کا استقبال طے کیا آپ تو 2 ذمہ دار ان کے گھر جانا. اچھی بات یہ ہے عام طور پر وہ سب مشورے میں رہتے ہیں تو آپ کو وہیں اطلاع ہو جائے گی. بھائی آپ کے اہلیہ کا استقبال ہے، آپ مشورے میں ہیں، آپ گھر جا کے سنا دیتے. بھائی آپ کے اہلیہ کی تعلیم ہے، آپ گھر جا کے سنا دیں گے. ایک ایسے حضرت ہیں وہ کسی کام سے اس وقت نہیں آئے، لیکن ان کے اہلیہ کے 6 صفات طے کر رہے ہیں آپ، تو آپ مشورے میں 2 سمجھدار بڑے ذمہ داروں کو طے کرنا. بھائی آپ دونوں بھائی عبد الرحیم کے گھر جائیے اور ان کے گھر میں جو محرم ہیں، مرد ہیں، ان سے ملاقات کر کر خبر کر دو
کہ کل ہفتے وار تعلیم میں ان کی اہلیہ کے یا بیٹا آیا تو تمہاری اماں کی 6 صفات کا مذاکرہ ہے، آپ کو جانا ہے، جاؤ اطلاع دے کے آؤ، اطلاع دے کے پھر آؤ باہر، نہیں تو وہیں چوکٹ تک رہ جاتی بعض دفعہ بات، تو انہوں گھر جا کے اطلاع دے دے کے پھر آ جاتے، بول دیے نا، ہاں بول دیے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارا کام محنت کا ہے، اور پرچے لکھنے میں بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوئی ہیں، اس لیے بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، کاغذ لے آ کے نہیں دینا عورتوں کو، جا کے اطلاع کرنا، کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی۔ ایک تو اطلاع کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر کسی کو نہیں ضرورت نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہے ان کو سنا دو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کے لیے محنت کرنا، دیکھو بھائی سرسری نہیں ہوتا کوئی کام، اب آپ محنت کر رہے ہیں، بولے جمعے کو اجتماع ہے آپ کا، اس کے لیے گشت کتنے دن پہلے سے کرتے آپ؟ سال نہیں جی بابا، جمعے کو ہے نا، جمعرات کے دن کرتے گشت؟ صرف جمعے کے دن کرتے گشت، صبح کو ہوتا ہے نا، جس دن تعلیم ہے اس دن گشت کرتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں کر رہے، اور دلاتے، روزانہ دلاتے، تو وہ بولو روزانہ بھی کر رہے، سب کر رہے بھائی جمعے کو اجتماع ہے، ہفتے وار تعلیم ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا نہیں کرنا، کتنے دن پہلے سے کرنا؟ 1 ہفتہ پہلے سے کرنا، کم سے کم 2 دن 3 دن پہلے تو خاص محنت کرنا۔ ہمارا سارا کام محنت پر ہے، اگر محنت نہیں ہے تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، خاص طور پر جس دن آپ کی تعلیم ہے 2 دن 3 دن پہلے تو جماعتیں بنا کر گشت کرنا۔ اچھا، آپ کی تعلیمیں ہو رہی ہیں، ہر ہفتہ ہو رہی نہیں، مہینے میں 4 ہو رہے ہیں، 2 بھی ہو رہے ہیں، کہیں تو بھی 2 کہاں ہو رہے ہیں بھائی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک گھر میں مہینے میں 2 بار، 15 دن کو 1 دفعہ، کہاں کر رہے ہیں ایسا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ۔ اچھا 4 کر رہے ہیں، سو لوگ ہاتھ اٹھاؤ، 4، سب جگہ 4 ہو رہا، 2 کہاں ہو رہا؟ مہینے میں 2، کہیں بھی نہیں ہو رہا، مہینے میں 1، صرف سارے مہینے میں 1 ہی دن، کیوں کر رہے ہیں ایسا جی؟ اور بولو بھائی، 1 بار والے اور ہیں؟ اب کیا کرنا؟ ہر ہفتہ کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے ماحول کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے مستورات کو دعوت کے لیے قربانیوں پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ مستورات کی سیروزہ جماعتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ عشرے کی جماعتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، میرے دوست عزیزو، ہر ہفتہ تعلیم کریے، 1.5 گھنٹے کی بات ہے، اور عورتیں ذوق در ذوق اور شوق سے آتی ہیں۔ عورتوں کی دینداری بہت پکی ہوتی، تبلیغ میں نہ لگی ہوئی عورتیں بھی نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، وہ گھروں میں رہتی ہیں، ہم باہر رہتے ہیں، ان کی نگاہ پاک ہے، ان کا ذہن پاک ہے۔ اگر ہفتے وار تعلیم کی صحیح محنت ہوگی اور ہفتے وار تعلیم صحیح چلے گی، یہ بات طے ہے، گھر گھر تعلیم زندہ ہوگی، اور سیروزہ جماعتیں اور عشرے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں زیادہ نکلیں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات بھی مالک کے شکر گزار رہیے، چونکہ اس کی توفیق کے بغیر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ جماعتیں ماں مستورات ضلع کرنول سے نکلتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ پورے انڈیا میں اگر اضلاع کا حساب لیں گے ہم، ضلع، تو میرا جہاں تک گمان ہے اور صحیح ہے کہ کرنول ضلع سے جتنی مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ان حالات میں بھی پورے ہندوستان میں کوئی ضلع ایسا نہیں ہے۔
اس پر خوش مت ہونا، شکر ادا کریے. آپ یہ سوچئے کہ کتنے مسلمان ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے گھر ہیں، سب کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. آپ اس کو ٹارگٹ بنا کر فکر مند ہو کر کام کیجیے. تھوڑی محنت پہ آپ کی زمین اتنی نرم ہے، اتنی جماعتیں نکل رہے. آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اتنی محنت دوسرے اضلاع میں بھی ہو رہی، لیکن نتیجہ آپ کے ہاں زیادہ ہے. کیوں؟ یہاں کے مزاج میں اللہ نے نرمی، اور معلوم نہیں کن بزرگوں کی محنت اور کون سے بزرگ آپ کے اس علاقے میں مدفون ہیں، معلوم نہیں ہیں جی. وہ رحمت، وہ برکت، وہ قربانی کا اثر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ذری محنت پر بھی نتیجہ خوب ہے. اسی میں عرض کر رہا، تھوڑا سا جو کمی بیشی ہے اس کو ختم کیجئے، مضبوط کیجئے مستورات کا کام. اور ایک بات عرض کر دوں، آنے والی جماعتوں کو اچھا استعمال کیجئے مستورات کی. پورا شہر شہر مت پھرائیے، مطالبہ کیجئے، ہر نئے گھر میں ٹھہرانے کی کوشش کیجئے. ابھی ایک نیلور کی 2 جماعتیں کام کر کے آئی، ایک ایلور میں، ایک سری کاکولم میں. ایک منڈل، وہ چنتل پوڑی کچھ ایسا بتا رہے تھے مجھے، ایلور کا ایک منڈل میں پورے 40 دن لگائے بیچارے. 7 دعوتیں ان کو ملے صرف، میں پوچھا تھا، باقی سب پکا کے کھائے الحمدللہ. اور نیا گھر وہ خود جا کے لیے، دونوں جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو، جا کے وہاں مطالبہ کرتے تھے، دیکھو ہم آپ کے پاس رہیں گے، ہمارے عورتیں رہیں گی، یہ فائدہ ہوگا. تو وہ لوگ تیار ہو جاتے تھے. اور ایک جماعت سری کاکولم کے دیہاتوں میں صرف 5 مسلمان کے گھر، وہاں بھی جماعت قیام کری. اور بعض ایسے ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، مرد ایک گھر میں، مستورات ایک گھر میں. چونکہ مسجد نہیں ہے، 8-9 گھر ہیں، ویسی جگہ بھی 2-2 دن 4-4 دن رہے. اور تیلگو بولنے والے وہ سب مستورات آتے تھے، کلمہ سیکھ کے گئے. اللہ کی بات ان کے کان میں پڑی، ورنہ کوئی بولنے والا نہیں. اذان ہوتی تو اللہ کی بات کان میں پڑتی ہے، جہاں مسجد نہیں، اذان بھی نہیں ہوتی تو اللہ کی بات کہاں کان میں پڑے گی. لیکن وہ بیچاروں نے محنت کی اور ان اضلاع والوں نے ان سے ویسا کام لیا. تو آپ حضرات بھی اکرام کی زیادہ فکر میں نئے نئے گھر مت چھڑوائیے، بڑے بڑے علاقوں کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں مت چھڑوائیے. آپ ذمہ دار حضرات 2 منڈل دیجئے چلے کی جماعت کو، جاؤ کام کرو. وہ خود جائیں گے، نئے گھر لیں گے، رہیں گے، کام کریں گے. ان کو کھلانے پلانے کی فکر میں کام خراب نہیں کرنا. اجی کھلانا پلانا تو آپ کے مزاج میں ہے، آپ خود کھلا دیں گے. جماعت خود پیسہ لے کر آئیے، وہ خود پکائے گی. لیکن دیہات ڈالیے، نئے نئے گھر ڈالیے. اور ایک کام ضرور آپ حضرات، ذمہ دار حضرات، روانگی کی بات میں بولنا کہ جس گھر میں جماعت کا قیام ہو ان سے دعوت نہیں لینا. چونکہ جماعتوں کے گھر میں قیام کا مقصود یہ ہے کہ گھر والے 2 دن تک جماعت کے ساتھ اعمال میں لگے رہیں. اللہ نے عورتوں کے مزاج میں یہ بات رکھی، اگر وہ دوپہر کی دعوت لیں گی تو ان کا دماغ صبح سے مہمان نوازی میں لگ جاتا. ان کے مزاج میں ہے یہ چیز، کیا کھلاؤں، کیسا پکاؤں، کہاں دستر بچھاؤں، برتن اچھے ہونا، پیالی اچھی ہونا. اب وہ اعمال میں نہیں لگیں گی بیچاریاں، مہمان نوازی میں. اگر آپ ان کی دعوت نہیں لیں گے، ان سے یہ بولیں گے بھائی جس گھر میں جماعت کا قیام ہے دعوت ہم نہیں لیتے، بلکہ گھر والوں کا کھانا بھی جماعت کی ذمہ ہوتا ہے، جماعت ہی پکائے گی اور کھلائے گی. اور آپ کو 2 دن جماعت کے ساتھ اعمال میں لگنا ہے. وہ 2 دن اعمال میں لگیں گے اور اس کا اثر برسوں رہے گا. اس لیے کہ دعوت بہت طاقتور عمل ہے. دعوت، تعلیم، عورتیں بہت اہتمام سے لگتے. جی حضرت ہم لوگ پڑھے تو پڑھتے، تہجد نہیں پڑھے تو نہیں پڑھتے، اشراق پڑھے تو پڑھتے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھتے. تعلیم 2 گھنٹے ہے بولے تو 1.5 گھنٹہ کرتے، 15 منٹ پٹ کرتے. یہ مردانے میں ہوتا ایسا. عورتوں کا حال معلوم ہے آپ کو. آپ 2 گھنٹے کی تعلیم لکھ کے دیا نا مشورے میں، 1 منٹ بھی نیچے اوپر نہیں کرتے. اشراف ہے وہ لوگ 1 منٹ بھی نہیں کرتے. 100% جماعتوں کا یہی حال ہوتا.
نوافل پورے پڑھتے, تلاوت پوری کرتے, آنے والوں کو پوری دعوت دیتے. کوسی تو بھی ایک آدھ جماعت ادھر مرد میں لڑ لیے تو مسجد میں, ادھر عورتیں بھی اندر کچھ تو بھی اختلاف ہوتا ہوگا ان کا, مگر عورتیں نہیں لڑتے, عورتیں نہیں لڑتے, اچھا کام کرتے, گھروں میں بند رہ کے کام کرتے, ان کی بڑی قربانی ہوتی, معصوم ان کے گود کے بچوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں جاتے اور کام خوب ہوتا, ان کی قربانی بہت زیادہ ہوتی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, خوب کام کرو بھائی, ہفتے وار تعلیم بڑھائیے, نئے نئے گھروں میں جماعتوں کا قیام کرائیے, اور خود اپنے آپ کو گھروں کی تعلیم میں ضرور بٹھائیے. اور ہمارے وہ ذمہ دار جو مشورے والے ہیں, مشوروں کی مصروفیت کی وجہ سے گھر کی تعلیم مت چھوڑنا. مشورہ اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہے, اور ہم مشورے والے ان اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کرنے والے خود ان عملوں میں نہیں لگیں گے تو اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا. اس لیے ہم سب ذمہ دار, چونکہ آپ سب مشورے والے ذمہ دار ہیں نا بھائی, سب سے پہلے عمل کے ذریعے دعوت دیجئے. چاہے آپ کتنے ہی دعوت کے اعمال میں مصروف ہوں, اپنے جو اعمال ہیں ترتیب والے, اس کو ناغا نہیں کرنا, اس میں کمی نہیں کرنا, اہتمام سے گھر کی تعلیم میں رہنا, اور ہر تیسرے مہینے میں سے روزہ میں جانا مستورات کے ساتھ, اشرا بھی لگانا, بیرون کا سفر بھی کرنا, چلہ بھی لگانا, سب محنت کرنا. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون بتائیے گا چلے میں جائیں گے؟ 2-4 منٹ کی تشکیل کریں گے, پھر انشاءاللہ پھر طلبہ کی بات کر لیں گے. چلو بھائی جلدی جلدی بتاؤ, صرف 2 منٹ کے اندر لکھانا نام, نہیں تو پھر ہم چھوڑ دیتے. کون ہے اللہ کے وہ بندے؟ کھڑے ہو جاؤ فوراً. بھائی بتائیں, بھائی مستورات میں چلے کے لیے بتائیں. بیرون کے وقت میں بیرون کی کر لیں گے تشکیل, اب چلے کے بتاؤ. چلے کے لیے بتائیں. عبد الباسط صاحب. ہاں ٹھیک ہے, لکھ لیجئے. ماشاءاللہ آدھونک سے ماشاءاللہ 2 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے بھی ماشاءاللہ. بیلگور سے ایک جماعت 2 ماہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماریشس کے لیے جا رہی ہے, اللہ قبول اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے. مستورات کی 2 جماعتیں چلے کی ماشاءاللہ. 2 یہ بات 2 بنڈی ہاتھ مکر سے ایک جماعت مستورات کی, اللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے؟ اسماعیل صاحب کہاں کے ہیں جی؟ اچھا ماشاءاللہ جی. اور بولو بھائی, اور بولو. بیلگور سے ایک جماعت مستورات کی, گدلور سے جماعت مستورات. کہاں کے؟ نندی گٹور سے مستورات کی ایک جماعت چلے کی, اللہ قبول فرمائے. بتائیں بھائی. آتما کور والے نہیں بولے بھائی, بتائیں آتمکور والے. 2 ماہ کی جماعت آتمکور سے. ارے ماشاءاللہ چابول سے چلے کے 4 اشرے کے 4 چابول, اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور بولو بھائی. بتائیں مشورات کے تعلق سے بتائیں. اعلیٰ گڈھا سے ماشاءاللہ 2 جماعتیں جی. گورور سے چلے کی 1 جماعت. اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ. ہمارے جو کرنول کے حلقے نہیں بولتے کیا؟ حلقے کرنول والے, کرنول کے حلقے والے بتائیں جی. حلقے ادری سے 1 جماعت, کلور حلقے سے. مسجد اسماعیل سے 1 جماعت ماشاءاللہ. ایک مسجد سے مکمل جماعت, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت نگر سے 1 جماعت مستورات کی اشرے کی, اللہ ماشاءاللہ 18 سے. اور فرمائے بھی حلقوں سے بھی آ جائیں نام. اللہ قبول. منڈل والے بھی ماشاءاللہ بتائیں. حلقے ابو بکر سے 2 جماعتیں اشرے کی ماشاءاللہ چلے کی. اور فرمائے بھی. اور ہمارے حلقے والے بتائیں. ہمارے شہر کے حلقے والوں سے بھی درخواست ہوئی, بتائیں, اظہار کریں, اپنے ارادوں کا اظہار کریں. ہو گیا طلبہ کا نہیں ہوا نا؟ کہاں سے؟ سی پور سے اشرے کی جماعت مستورات ماشاءاللہ. 2 اشرے کی جماعت, ایک چلے گونے گنڈلا. اچھا ٹھیک ہے. گڈور سے ماشاءاللہ اشرے کی 3 جماعتیں. 2-4 منٹ اور تھوڑی ضروری بات سن لیجیے. ہماری کیا نام ہے ایک چلے کی جماعت بھائی؟ محی الدین آئیے آپ.
اور ایک 5-10 منٹ بعد میں بڑھا لیجیے آپ، کوئی بات نہیں. طلبہ کے بارے میں تھوڑا سا سن لو بھائی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. عورتیں ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان سے ہم کو سکون ملتا ہے. ان کو دیندار بناؤ، بہت آسان ہے. اور وہ دیندار بنیں گی نا تو ہم سے بہت زیادہ دیندار ہو جائیں گے. 100 مردوں کی ولایت ایک طرف، ایک عورت کی ولایت ایک طرف. جی ہاں، کریں گے انشاءاللہ کام. دیکھو بھائی، دوسری اہم بات یہ ہے، وقت ہو گیا 5-6 منٹ. امت میں بچے بھی ہیں. جتنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں محنت بہت ضروری ہے. میں کیا سناؤں، بہت سی کارگزاریاں میرے ذہن میں ہیں جی، کہ دعوت کے کام میں لگ گئے کالج اسکول میں پڑھنے والے، تو اللہ نے ان سے ملکوں میں کام لیا ہے. اور اگر ہم خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ طبقہ ہے، وہ الگ ہے، اور شیطان نے کچھ ہم کو وسوسوں میں ڈال دیا اور انہیں ان پر خاص محنت کو چھوڑ دیا، تو ہمارے بیٹے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. آج باطل خوب محنت کر رہا ہے، ان کا ٹارگٹ ہمارے بچے ہیں اور ہماری عورتیں ہیں. ارے ہمارا ہو گیا. آج کے بچے کل کے جوان اور کل کی امت. جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہے، امت کے جوان بھی امت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانوں سے اللہ نے میرے دین کی مدد کروائی ہے، اور آج ہم نے چھوڑ دیا. مسجد کی جماعت تو کرے گی محنت، لیکن کیا ہر جگہ ہر مسجد میں مسجد کی جماعت بنی ہوئی ہے؟ آپ کے محلوں میں، آپ کی بستیوں میں ہاسٹلز ہیں، کالجز ہیں. اور کرنول یہ وہ ضلع ہے، یہ ہب ہے ایجوکیشن کا. یہاں ایک زمانے سے میڈیکل کالجز ہیں، اور دور دور سے سارے صوبے کے بچے یہاں آ رہے. آپ سچ بتاؤ، ان سے ملاقات کی ترتیب آپ لوگوں نے کبھی بنائی ہے؟ کبھی ان ہاسٹل میں رہنے والوں سے اور رومز میں رہنے والوں سے اور اپنے محلوں میں رہنے والوں سے کبھی ملاقات کی ہے؟ اکا دکا 10% ہوں گے، آپ میں سے برا مت مانیے. اس لیے گزارش ہے کہ مسجد والے دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کون کون اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں بچے. ان کو مسجد سے جوڑیے، ان کو دین سے جوڑیے. اگر وہ 3 دن نہیں دے سکتے، 1 دن دیتے ہیں 1 دن لے جاؤ، 10 گھنٹے دیتے ہیں 10 گھنٹے لے جاؤ. آپ کی مسجد سے سیروزہ جماعت نہیں بن رہی ہے اور آپ نے ان بچوں کی تشکیل کی، بچے بول رہے ہیں ہمارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے، تو آپ محلے کے بڑوں کو لگا کر اضافی وقت میں ان کو 2 دن لے جا کر لاؤ. ان کو استعمال، ان کو دیندار بناؤ بھائی. آج افریقہ اور امریکہ کے کئی علاقوں میں دعوت کا کام اور دینداریاں زندہ ہوئی ہیں، ان سے جو پڑھائی کے زمانے میں دین کے کام میں لگے ہیں. وہ الگ طبقہ نہیں ہے. امت کے ہر طبقے کو سوچو کہ کیسا جوڑنا ہے، ان پر محنت کرو، لیکن بھائیوں ان سب کو مسجد سے، اللہ سے، دین سے، کام سے جوڑنا ہے. یہ خیال مت لانا وہ اسٹوڈنٹس الگ طبقہ ہے، انجینئرس الگ طبقہ ہے، ڈاکٹرز الگ طبقہ ہے، وکیلوں کا الگ طبقہ ہے. ان کو چھینا نہیں ہے. گش میں ملیں تو ملیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ، دھوکہ ہے. یہ حکم نہیں ہے قرآن کا، حدیث کا، ہمارے مرکز کا. ہم امت کے ہر طبقے پر محنت کریں گے اور ان کو کس طرح جوڑنا ہے ہم سوچیں گے. ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے آٹو والے صاحب جائیں گے تو تھوڑی وہ متاثر ہوں گے. تو سوچو تو صحیح، حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے منازل ہے نا مولانا، اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کے اعتبار سے اس کا اکرام، اس سے ملاقات کرو. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر سے تو سوچو آپ
کہ آپ کے محلے میں کون ڈاکٹر کام میں لگا ہوا ہے، اس کو وہاں بھیجو۔ آئی ٹی والے ہیں، ان سے کیسا ملنا چاہیے، ان کو بھیجو وہاں پر۔ ہر حلقے والے بیٹھ کر اپنے مشورے میں ایک عنوان رکھو کہ امت کا یہ طبقہ یہ کیسے دین کی طرف آئے، کیسے کام میں لگے، ان کو کیسے ہم جوڑیں۔ بھائی آپ دونوں اس ہفتہ ذمہ داری لے لو اور اگلا ہفتہ ہمارے مشورے میں کارگزاری دو، ملاقات کرو۔ میں کیا سناؤں کہ محنت کرنے والوں محنت کی تو کیسے 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 بن گئے، کبھی ہاتھ کو نہیں لگنے والے، دوسرے علاقے میں پڑھنے کے لیے گئے، وہاں کام میں لگے تو ایسے لگے کہ ان سے علاقے کام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم سے کم 1 گھنٹہ طلبہ کے لیے بات کرنا، 1 گھنٹہ مستورات کے لیے بات کرنا تو پھر خوب سمجھ کے شوق لے کے جاتے ساتھی۔ کرو گے بھائی طلبہ میں کام، آئندہ جب آپ کا مشورہ ہوگا تو اچھی کارگزاری دینا۔ آپ کی مسجد کی جماعت میں ڈاکٹرز ہوں گے، آپ کی مسجد کی جماعت میں انجینئرز ہوں گے، آپ کی مسجد کی جماعت میں علماء کرام ہوں گے۔ جیسے مسجد نبوی میں امت کا ہر طبقہ مسجد کی جماعت میں تھا، اس طرح ہماری مسجدوں میں بھی امت کا ہر طبقہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا ہر ایک کے منازل کو دیکھ کر ان سے ملاقات کی ترتیب بنائیے، طے کیجئے 2 ساتھیوں کو، مناسب ساتھیوں کو، کارگزاری لیجئے۔ بھائی طلبہ کا کوئی امیر، انجینئرنگ کرنے والوں کا کوئی امیر، فلاں طبقے کا کوئی امیر، ایسا نہیں ہے، لیکن اس طبقے کو جوڑنے کے لیے اس طبقے کو جوڑنا پڑتا، آپ ڈاکٹرز کا جوڑ کرنا پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کو آپ الگ طبقہ بنا رہے ہیں، ایک طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سمجھداری ہے دین کی، جوڑ کر ان کو مسجد سے جوڑنا ہے، کام سے جوڑنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی اب بیرون کی بات ہوگی انشاءاللہ۔